امام کے پیچھے قرأت نہ کرنے کا بیان ہم کریں گے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، حضور نبی اکرم نے فرمایا کہ جو شخص امام کے پیچھے نماز پڑھے تو امام کا پڑھنا ہی اس کا پڑھنا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں کو نماز پڑھائی تو ایک شخص نے حضور نبی اکرم کے پیچھے قرأت کی۔ آپ نے نماز سے فارغ ہو کر فرمایا، تم میں سے کس نے میرے پیچھے قرأت کی تھی؟ لوگ حضور نبی اکرم کی ناراضگی کے ڈر سے خاموش رہے، یہاں تک کہ 3 بار آپ نے پوچھا۔ آخر ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ میں نے۔ آپ نے فرمایا، جو امام کے پیچھے ہو تو امام کی قرأت ہی اس کی قرأت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور نبی اکرم نے فرمایا کہ امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، جب وہ تکبیر کہے تو تم تکبیر کہو، جب رکوع کرے تو تم رکوع کرو، جب سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے تو تم ربنا لک الحمد کہو، جب وہ سجدہ کرے تو تم بھی سجدہ کرو، جب وہ بیٹھ کر نماز پڑھے تو تم بھی سب بیٹھ کر ہی نماز پڑھو۔ حضرت عطا بن یسار روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت زید بن ثابت سے امام کے ساتھ قرأت کے متعلق سوال کیا تو حضرت زید بن ثابت نے جواب دیا کہ امام کے ساتھ کسی چیز میں قرأت نہیں ہے۔ حضرت حتان بن عبداللہ رقاشی بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کے ساتھ نماز پڑھی۔ جب وہ قاعدہ کے قریب تھے تو ایک شخص نے کہا، یہ نماز نیکی اور پاکیزگی کے ساتھ پڑھی گئی ہے۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو انہوں نے مڑ کر دیکھا اور پوچھا، تم میں سے کس نے یہ بات کی تھی؟ سب خاموش رہے۔ انہوں نے پھر دوبارہ پوچھا کہ تم میں سے کس نے یہ بات کہی تھی؟ سب خاموش رہے۔ کہ آپ میری پٹائی کریں گے یا ناراض ہوں گے؟ اس موقع پر حضرت موسیٰ نے مجھ سے کہا، اے حتان، شاید تم نے یہ کلمہ کہا ہے۔ میں نے کہا، میں نے نہیں کہا، مجھے تو آپ کا ڈر تھا۔ پھر لوگوں میں سے ایک شخص نے کہا، میں نے یہ کلمہ کہا تھا اور میری نیت سوائے بھلائی کے اور کچھ نہ تھی۔ حضرت ابو موسیٰ نے فرمایا، کیا تم نہیں جانتے نماز میں کیا کہنا چاہیے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا اور ہمیں نماز کا مکمل طریقہ بتلا دیا۔ آپ نے فرمایا، جب تم نماز پڑھنے لگو تو سب سے پہلے اپنی صفیں درست کرو، پھر تم میں سے کوئی شخص امامت کرائے، جب امام تکبیر کہے تو تم تکبیر کہو، جب وہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم آمین کہو، اللہ تعالیٰ تمہاری اس دعا کو قبول فرمائے گا۔ پھر جب وہ تکبیر کہہ کر رکوع کرے تو تم بھی تکبیر کہہ کر رکوع کرو، امام تم سے پہلے رکوع کرے گا اور تم سے پہلے رکوع سے سر اٹھائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس طرح تمہارا عمل اس کے مقابلے میں ہو جائے گا، اور جب امام سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے تو تم اللہم ربنا ولک الحمد یہ بھی کہہ سکتے ہیں، ربنا لک الحمد بھی کہہ سکتے ہیں، ربنا ولک الحمد بھی کہہ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمہارے قول سنتا ہے، اور تمہارے نبی کی زبان پر اللہ تعالیٰ نے سمیع اللہ لمن حمیدہ جاری کر دیا۔ پھر جب امام تکبیر کہہ کر سجدہ کرے تو تم بھی تکبیر کہہ کر سجدہ کرو، امام تم سے پہلے سجدہ کرے گا اور تم سے پہلے سجدے سے سر اٹھائے گا۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا یہ عمل امام کے مقابلے میں ہوگا، اور جب امام قاعدہ میں بیٹھ جائے تو تم سب سے پہلے یہ کلمات یعنی کہ التحیات پڑھو۔ حضرت قتادہ سے مروی ہے، روایت میں یہ الفاظ زیادہ ہیں کہ جب امام قرأت کرے تو تم خاموش رہو۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی حدیث میں بھی یہ الفاظ، اور جب امام قرأت کرے تو تم خاموش رہو۔ حضرت ابو نعیم وہب بن کیسان سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے کوئی رکعت پڑھی اور اس میں سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی تو گویا اس نے نماز ہی نہیں پڑھی، سوائے اس کے کہ وہ امام کے پیچھے ہو۔
حضرت عمران بن حسین سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم نے ظہر کی نماز پڑھائی، ایک شخص آیا اور اس نے آپ کے پیچھے سورۃ اعلیٰ سبح اسم ربک الاعلیٰ پڑھی۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا تم میں سے قرات کس نے کی؟ صحابہ نے عرض کیا ایک آدمی نے۔ فرمایا میں جان گیا تھا کہ تم میں سے کوئی مجھ سے جھگڑ رہا ہے، تو امام کے پیچھے قرات کرنا ایسے ہے جیسے امام کے ساتھ جھگڑنا۔ حضرت عمران بن حسین سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم نے انہیں نماز پڑھائی، جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا تم میں سے سورہ اعلیٰ سبح اسم ربک الاعلیٰ کس نے پڑھی؟ ایک آدمی نے عرض کیا میں نے۔ آپ نے فرمایا میں جان گیا تھا کہ تم میں سے کوئی مجھ سے جھگڑ رہا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم نے ایک جہری نماز سے فارغ ہو کر فرمایا کیا تم میں سے کس نے اب میرے ساتھ قرات کی تھی؟ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ۔ آپ نے جی ہاں یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا میں بھی کہہ رہا تھا کہ کیا ہو گیا ہے، مجھ سے قرآن میں جھگڑا کیا جا رہا ہے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ یہ سننے کے بعد صحابہ اکرام حضور نبی اکرم کے ساتھ جہری نماز میں قرات سے رک گئے تھے۔ اور حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم نے فرمایا امام اسی لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے، جب وہ اللہ اکبر کہے تو تم لوگ بھی اللہ اکبر کہو، اور جب قرات کرے تو تم چپ رہو۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں حضور نبی اکرم نے فرمایا امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، جب وہ تکبیر کہے تو تم تکبیر کہو، جب وہ قرات کرے تو تم خاموش رہو، اور جب وہ سمیع اللہ لمن حمدہ کہے تو تم ربنا لک الحمد کہو۔ اور آگے فرمایا حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ حضور سرور کائنات ایک ایسی نماز سے فارغ ہوئے جس میں آپ نے بلند آواز سے قرات فرمائی تھی، تو آپ نے دریافت فرمایا کہ کیا تم میں سے اب کسی شخص نے میرے ساتھ قرآن پڑھا؟ ایک شخص نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ میں نے پڑھا۔ آپ نے فرمایا اس لیے تو میں بھی کہہ رہا تھا کیا ہوا ہے کہ کوئی شخص مجھ سے قرآن میں جھگڑ رہا ہے۔ تو جب سے لوگوں نے یہ سنا تو جس نے نماز میں آپ بآواز بلند قرات فرماتے تھے تو کوئی شخص بھی آپ کے پیچھے قرات نہیں کرتا تھا۔ تو حضرت عمران بن حسین سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم دو عالم نے نماز ظہر ادا فرمائی، ایک شخص نے آپ کے پیچھے سورۃ الاعلیٰ سبح اسم ربک الاعلیٰ پڑھا۔ جب آپ نماز ادا فرما چکے تو آپ نے دریافت فرمایا تو اس صورت کو کس شخص نے پڑھا؟ ایک شخص نے عرض کی میں نے۔ آپ نے فرمایا مجھے ایسا معلوم ہوا گویا کہ کوئی شخص مجھ سے قرآن میں جھگڑا کر رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں آگے چلتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام اس لیے ہوتا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے، جب وہ اللہ اکبر کہے تو تم اللہ اکبر کہو، جب وہ قرات کرے تم تو خاموش رہو، جب وہ الضالین کہے تو تم آمین کہو، جب وہ رکوع کرے تو تم رکوع کرو، جب وہ سمیع اللہ لمن حمدہ کہے تو تم ربنا لک الحمد کہو، جب وہ سجدہ کرے تو تم سجدہ کرو، جب وہ بیٹھ کر نماز پڑھائے تو تم سب بیٹھ کر نماز پڑھو۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام قرات کرے تو تم خاموش رہو، اور جب وہ قاعدہ میں ہو تو تم پہلے اتحیات پڑھا کرو۔ حضرت نافع سے روایت ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے جب مقتدی کی قرات کے بارے میں سوال کیا گیا تو کیا مقتدی بھی امام کے پیچھے قرات کرے گا، تو انہوں نے فرمایا تم میں سے کوئی امام کے پیچھے نماز پڑھے تو اسے امام کی قرات کافی ہے، اور جب اکیلا پڑھے تو خود قرات کرے۔ نافع فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر خود بھی امام کے پیچھے قرات نہیں کرتے تھے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دیتے ہوئے فرمایا جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو کوئی ایک تمہارا امام بن جائے، اور جب امام قرات کرے تو تم خاموش رہو۔ اور آگے فرمایا کہ حضرت سعد بن ابی وقاص کی اولاد میں سے کسی نے بتایا کہ حضرت سعد بن ابی وقاص فرمایا کرتے تھے کہ میں یہ پسند کرتا ہوں کہ جو شخص امام کے پیچھے قرات کرے
اس کے منہ میں انگارہ ہو، آگ کا انگارہ ہو۔ تو آگے فرمایا کہ عبداللہ بن ابی روایت کرتے ہیں حضرت علی امام کی اقتداء میں قرات کرنے سے منع فرمایا کرتے تھے، اور امام محمد بن اجلان سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا کہ میری یہ خواہش ہے کہ جو شخص امام کے پیچھے قرات کرے اس کے منہ میں پتھر ہو۔ اور حضرت ابو حمزہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عباس سے عرض کیا کیا میں قرات کروں جب کہ امام میرے سامنے ہو؟ تو انہوں نے فرمایا کہ امام کے پیچھے قرات نہیں کر سکتے۔ اب میں نے جتنی احادیث بیان کی ہیں ان سب سے پتہ چلا، میرے پاس یہ بخاری شریف پڑھی ہے، یہ مسلم شریف پڑھی ہے، یہ بہار شریعت پڑھی ہے، یہ سنن اپنا ابی داؤد شریف، جامعہ ترمذی شریف، ان سب میں یہ لکھا ہے کہ امام کے پیچھے قرات نہیں کر سکتے، اور امام کے پیچھے جو ہے قرات نہیں کر سکتے۔ اب جو کرتے ہیں وہ اپنا خیال کریں کیوں کرتے ہیں وہ قرات، تو اس لیے کہ امام کے پیچھے ہم قرات نہیں کر سکتے۔ اکیلے جتنی مرضی قرات کرتے جائیں، جتنا مرضی قرآن